ناظرین، امریکہ سے ایک حیران کن خبر سامنے آ رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے کہنے پر ایک کے بعد ایک جنگ میں شریک ہونے والا اور اب اسرائیل کی اس جنگ کو، اس جارحیت کو پوری طرح سے سپورٹ کرنے والا امریکہ، جس کا ایمپائر دنیا میں قائم ہے، جس کی حکومت دنیا میں چلتی ہے، وہ اب دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی کہ امریکی ہیجمنی ہر روز جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات تو امریکی ہیجمنی کے خاتمے سے بھی آگے چلی گئی ہے نا۔ یعنی برطانیہ کی ہیجمنی ختم ہوئی تو اس کے باوجود برطانیہ ایک بڑی پاور کے طور پر رہا، برطانیہ دیوالیہ تو نہیں ہوا، لیکن یہاں پر امریکہ جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈالر کا کریش اور جو ان کی اکانومی ہے وہ پوری طرح سے کولیپس کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے جو لنکس ہیں وہ بہت سارے اسرائیل کی ان جنگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ایرانی نیوی کے حوالے سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس نے اپنا ایک اسپیشل مشن لانچ کر دیا ہے اور بحیرہ عرب اور انڈین اوشن کے اندر وہ اپنے فوٹ پرنٹس جو ہیں وہ جمانے جا رہے ہیں۔ جو زائنسٹ لیڈرز ہیں ناظرین، وہ اس وقت بہت زیادہ اینگری ہیں، وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، کیونکہ اسرائیلی جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں واپس دوڑ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو زائنسٹ لیڈرز نے بہت زیادہ اینگری بھی کر دیا اور بہت زیادہ پریشان بھی کر دیا۔ اس بارے میں بات کریں گے۔ ویسٹ بینک میں بہت میسو لیول کے اوپر آپریشن جاری ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور چائنا کے اندر جو امریکہ کی اور کوریا اور جاپان اور اسرائیل کے فنڈڈ جو سپائز تھے چائنا میں، نارتھ کوریا میں اور رشیا میں، وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ جو ہے اس کو پوری دنیا میں صرف نتن یاہو نظر آ رہا ہے، صرف اسرائیل نظر آ رہا ہے، اور اس کی جینوسائیڈ کو مکمل طور پر پہلے دن سے امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے دن سے جو ہے وہ کہتا رہا جی امن، سیویلینز کو بچانا چاہیے، پھر سیز فائر کی بھی باتیں کرنے لگا اور پھر بار بار مذاکرات بھی کیے، لیکن سب کے سامنے امریکہ کی انٹینشنز آ چکی ہیں کہ وہ پہلے دن سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، جو اسرائیل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسرائیل کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتا ہے، یعنی مکمل طور پر فلسطینیوں کو مار دینا چاہتے ہیں۔ وہ جو ملینز آف پیلسٹینین ہیں، بھوک سے، گولیوں سے، بمباری سے، بیماریوں سے، وباؤں سے وہ جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور جینوسائیڈ ایسے ہی ہوتی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی انڈیجنس لوگوں کو مارنے کے لیے۔ اچھا، تو یہ ان کو صرف نتن یاہو نظر آ رہا ہے، دنیا چیخ رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے جو ہے وہ یہ خطہ امریکہ کا ہاتھ سے نکل رہا ہے، امریکی تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں یہ غلط پالیسی ہے اور یہ امریکی مفادات کا نقصان ہو رہا ہے، امریکی ہیجمنی کو بہت اس سے نقصان پہنچے گا۔ لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، جو اسرائیل کہہ رہا ہے، جو نتن یاہو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، تو ہم وہی کریں گے۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ نہ صرف امریکی ہیجمنی کا خاتمہ بلکہ اس سے بھی اگلی بات، اور یہ بات تو اب اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اسرائیل قائم ہے امریکی ہیجمنی کے اوپر۔ یہ کوئی باقی ملک نہیں ہے، کوئی نارمل کنٹری تو ہے نہیں کہ اچھا ایک بڑی پاور کا ساتھ چلا گیا تو پھر وہ قائم نہیں رہے گا۔ ایسا تو وہ ملک نہیں ہے، وہ تو ایک قبضہ ہے نا، تو وہ امریکی ہیجمنی کے اوپر کھڑا ہے۔ پہلے برطانوی ہیجمنی کے اوپر کھڑا تھا، پھر امریکہ نے اس کو گود لے لیا۔ تو اگر امریکی ہیجمنی کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پھر اسرائیل جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کا ذرا ثبوت دیکھیے امریکی ہیجمنی کا۔ ایکسیسو فیڈرل سپینڈنگ تھریٹنز یونائٹڈ اسٹیٹس ود بینکرپٹنسی۔ امریکہ جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایکسیسو سپینڈنگز ہیں، خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ امریکنز فیڈرل spending far outpace its revenues, pushing the nation towards potential insolvency۔ اب insolvency اس عمل کو کہتے ہیں، اس فینومنا کو کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی ملک اپنا قرض اتارنے کے قابل نہیں رہتا۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ قرض ہے وہ امریکہ کے اوپر ہے، $35.2 ٹریلین کا اس وقت امریکہ کے اوپر قرض ہے۔ and spending continue to surge، اور جو ان کے اخراجات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایکسپرٹس warn of future credit downgrades، ٹیکس ہائکس اینڈ انکریزڈ بورنگ، یعنی کہ جو ہے نا ان کی ڈاؤن گریڈنگ ہونے جا رہی ہے، ٹیکس ہائکس ہونے جا رہی ہیں۔ if unchecked the financial strain could lead to severe economic consequences، یہ والا لائن سنے گا، اینڈ ہائٹنڈ سول انریسٹ۔ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سول انریسٹ ہوگا۔ آپ اس بات کو خود ہی سمجھ لیجئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ امریکہ کے میگزین اور میڈیا بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، سول انریسٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ خود ہی سمجھ جائیے۔ اب یہ ان کا فائنانس کا ایک سب سے بڑا میگزین ہے فوربس، اس کی ذرا ہیڈ لائن دیکھیے، ایکسیسو فیڈرل سپینڈنگ پٹس امریکہ آن کولین کورس ود انسولوینسی۔ ہندوستان ٹائمز،
Elon Musk believe US could go bankrupt soon. The Economic Times, will US become bankrupt and dollars value fall? Why Elon Musk said America is going bankrupt. अब ये पूरी रिपोर्ट्स उनके ऊपर छप रही हैं. US dollar destruction. Tesla billionaire Elon Musk issues $35 trillion bankrupt. ठीक है, तो ये मैंने कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखी हैं और इस वक्त मीडिया भरा पड़ा है और इलोन मस्क का बयान भी मैंने आपके सामने रख दिया. अब नाज़रीन, मुझे जूलियन असांज जो कि विकीलीक्स के बानी हैं उनकी एक स्टेटमेंट याद आ गई. जूलियन असांज ने अमेरिका को मशवरा दिया था कि फॉरगेट अबाउट रशिया एंड चाइना, द रियल थ्रेट विल कम फ्रॉम इजराइल. चाइना और रूस को भूल जाओ, तुम्हें जो सबसे बड़ा खतरा लाक होगा, जिसको तुम अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी कहते हो, इजराइल, वो तुम्हें जो है वो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा. और आप देखें कि कुदरत जो है, ऊपर वाली जो ज़ात है, वो उसने वादा किया हुआ, उसने बताया हुआ है कि एक नेशन से वो दूसरी नेशन को इक़्तिदार देता है. और ये इसी तरह से सर्कल जो है वो कई सदियों से चल रहा है, हज़ारों सालों से यही सर्कल चल रहा है. पहले एक कौम को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को. मुकर्रर वक्त के ऊपर उस कौम से इक़्तिदार ले लिया जाता है. लेकिन अगर कोई कौम जो रेड लाइन्स हैं उनको अबूर कर जाती है, कुछ बहुत बड़ा कुछ कर बैठती है, तो फिर मुकर्रर वक्त से पहले भी इक़्तिदार लिया जा सकता है. तो इस वक्त समझ लें कि ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं. अब नाज़रीन, मसला ये है कि अमेरिका बहादुर जो हैं वो जंगों में इन पिछले 20 सालों में ख़ास तौर पर फंसे रहे हैं. और इजराइल की ये सारी छिड़वाई की जंगें, अफगानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया, और अभी इस वक्त यानी पिछले 20 साल जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, 20-20 साल की जंगें चली, शाम की तो अभी भी चल रही है, तो उनमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए. पीछे लॉबी कौन सी थी? इजराइल. अभी इस वक्त देखें, मिडिल ईस्ट की इतनी बड़ी जंग चल रही है, साथ यूक्रेन की इतनी बड़ी जंग चल रही है. यूक्रेन को कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए, फिर असलहा, फिर बाकी फाइनेंस, पता नहीं क्या कुछ दिया गया. इधर इजराइल को कितना कुछ दिया जा चुका है. इजराइल के अपने 100 बिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके हैं. उनके 500 बिलियन डॉलर्स थे, अब तकरीबन 220 बिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट रह गए उनके पास. 100 बिलियन डॉलर्स की रिपोर्ट है कि वो खर्च हो चुके हैं. अभी आप देखें, अमेरिका ने एक तो आपके सामने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं इजराइल को बराह रास्त, फिर बाकी जो असलहा दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा असलहा 11 महीनों में अमेरिका ने दिया है. अच्छा, फिर जो अमेरिका के अपने एसेट्स यहां पर भेजे गए, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि वॉरशिप, यानी कि बाकी एसेट्स उनके, और यमन के साथ कितने महीनों से वो जंग जारी रखे हुए हैं. और आपको पता है क्या खर्चा होता है जब कोई नेवल बैटल, सबसे महंगी बैटल जो होती है वो नेवल बैटल होती है. अब ये जो यमन के $500 वाले ड्रोन आते हैं, तो इनको तबाह करने के लिए आपको पता है कितना पैसा लगता है. जो एक एंटी मिसाइल है उस पर $2 मिलियन खर्च होते हैं, यानी $500 यमन एक ड्रोन भेज रहा है इनके जंगी बेड़ों के ऊपर, तो $2 मिलियन, $20 लाख है वो उस 500 वाले ड्रोन्स को तबाह करने के लिए लगते हैं. इतनी एक्सपेंसिव वॉर है, और ये कितने महीनों से लगे हुए हैं यमन के साथ लड़ने में. कुछ अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इजराइल ने कहा है तो फिर वो खड़े हैं वहां पर लड़ रहे हैं. अचीवमेंट कोई नहीं है, लेकिन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है. आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें इस कॉस्ट का कि ईरान ने जो अप्रैल में हमला किया था उसको रोकने में जो है वो $4 बिलियन का खर्च आया था. $4 बिलियन का ये अमेरिका बहादुर का खर्च आया था. तो इजराइल की वजह से अब साहब बहादुर जो है वो मुसलसल जंगों के अंदर हैं. फिर दुनिया भर में जो अड्डे और मामलात, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, कमाई थोड़ी है. आप इस वक्त ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 90 डेज में अमेरिका $1 ट्रिलियन प्रिंट करता है. इतनी उसकी स्पेंडिंग बढ़ गई है कि $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर्स. अगेन मैं आपको याद करवा दूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो बजट है वो यही 8-10 बिलियन डॉलर्स के करीब बनता है. अमेरिका 90 डेज के अंदर $1 ट्रिलियन प्रिंट करता है, और वो पैसा प्रिंट करता चला जा रहा है. पीछे ज़खायर है नहीं, मतलब वो सोना, वो जो सारे मामलात थे वो तो पड़े नहीं है, तो सिर्फ चूंकि करेंसी उनकी है तो वो छापते चले जा रहे हैं. लेकिन अब वो बबल फटने जा रही है, अब वो कोलैप्स होने जा रहे हैं, क्योंकि गैप इतना बढ़ गया है. अभी बाइडन के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, बाइडन के इस 4 साल दौर में जो बजट डेफिसिट है वो $6 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है. बजट डेफिसिट उसको कहते हैं, जैसे हर मुल्क का एक बजट होता है, मिसाल के तौर पे उसके 10 रुपए जो है वो कमाई है और खर्चा 20 रुपए है, तो 10 रुपए का डेफिसिट आ जाएगा, यानी कमाई और खर्चे में फर्क. उनका कितना फर्क है? $6 ट्रिलियन तक हिस्टोरिक ये पहुंचा है इस वक्त, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया है. यानी खर्चे $6 ट्रिलियन ज्यादा है और कमाई थोड़ी है. इसको वो प्रिंट कर करके जो है वो कर रहे हैं. तो इस तरह
میں نے مطلب چند ہیڈ لائن ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ خبر ہے جو پوری دنیا کو امپیکٹ کرنے جا رہی ہے۔ اس سے بڑی خبر اس وقت کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ دنیا کی ساری اکانومی اس سے متاثر ہوگی، دنیا کے ساری جو جیو پولیٹکس ہے وہ اس سے متاثر ہوگی۔ بھئی ایک چودھری جا رہا ہے تو پھر دنیا میں تو اتنی بڑی تبدیلی آئے گی، اسرائیل تو اس کا کیا بنے گا، اور پھر اس سے مڈل ایسٹ میں اب اتنی بڑی تبدیلی اور دنیا میں، تو اس سے بڑی کوئی خبر ہے نہیں۔ پھر اس کے ساتھ اب ذرا اٹیچ کریے جو برکس کر رہا ہے، جو رشیا کر رہا ہے، جو چائنا کر رہا ہے، جو ایران کر رہا ہے، ابھی وہ نئی کرنسی لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو اگلے جو 2 مہینے وہ اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک طرف یہ امریکہ کی گرتی ہوئی اکانومی، کسی بھی وقت ڈالر کا کولیپس، برکس، بلکہ رشیا یہ بیان دے چکا ہے، برکس کو اس نے خبردار کیا کہ ڈالر کے کریش کے لیے تیار رہو۔ یہ اس نے برکس کو کہا کہ یہ ڈالر ایسے کریش ہوگا کہ اوور نائٹ کریش ہو سکتا ہے، یعنی لوگ رات کو سوئیں اور صبح پتہ چلے کہ ڈالر جو ہے وہ کریش ہو گیا۔ اتنا جلدی بھی ہوگا کیونکہ بیک اینڈ کے اوپر معاملات اس لیول کے اوپر چل رہے ہیں۔ آج اتنی بڑی رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے دیکھیں نا کہ اسرائیل سیویلینز کو اٹیک کر رہا ہے، تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سیویلینز کو مارنے سے جو آلریڈی بندوق کی نالی کے نیچے رہ رہے ہیں، تمہیں نہ سیکیورٹی ملے گی، نہ اس سے تمہارا سروائیول بڑھے گا، نہ تم اس سے مضبوط ہوگے، بلکہ یہ تمہارے الٹا جا رہا ہے، تمہارے نقصان میں جا رہا ہے۔ یہی چیزیں امریکہ کو سمجھائی جا رہی ہیں، لیکن امریکہ کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ سے مراد اگر امریکی صدر ہے تو اس کی حالت آپ دیکھ لیں، اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کی بھی حالت دیکھ لیں۔ تو امریکہ کون ہے؟ امریکہ وہ ڈیپ سٹیٹ ہے جو جنگیں پہلے بھی چلاتی ہے اور ابھی بھی چلا رہی ہے، اور وہ اسرائیلی لابی سارا اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو جو امریکہ سٹیپ لے رہا ہے وہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز سے مختلف ہیں، اور اپنے ایروگنس کے اندر اور صرف اسرائیلی لابی کے اندر، اور جو اسرائیل سٹیپ لے رہا ہے اس کا بھی آپ ثبوت دیکھ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ نہتے لوگوں کے اوپر بم گرا رہے ہیں، اور دنیا اس کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے، اور وہ ہمارا ایک ایسا لاس ہے جو ساری دنیا کا لاس ہے، اور ہم کبھی اس گیپ کو پورا نہیں کر سکیں گے، اور یہ اتنی ہمارے لیے تکلیف والی بات ہے کہ یہ غم کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ لیکن کیا اس کے اختتام کے اوپر ظلم کرنے والوں کو سزا ملے گی؟ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس کے نتیجے میں لبریشن ہوگی، کیا اس کے نتیجے میں فلسطین آزاد ہوگا؟ تو یہ بہت بڑا ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک امریکہ سے ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ امریکہ والا چیپٹر کلوز ہو، پھر آگے دوسری خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور وہ بہت بڑا فیکٹر ہے ناظرین، مسلم جو ہیں وہ یونائٹڈ ہو گئے امریکہ میں، یعنی مسلم نیشنلز جو پوری دنیا سے گئے ہوئے ہیں، یعنی عرب نیشنلز اور باقی ساؤتھ ایشیا سے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے، پوری دنیا سے جو مسلمان امریکہ گئے اور امریکن نیشنل ہیں، وہ اس وقت یونائٹڈ ہو گئے، اور یہ بہت ریئر ہے۔ یعنی مسلمان وہاں کے نیشنل ہیں، وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، ریپبلکن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہر کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن آج اس الیکشن میں مختلف ایجنڈا کیا ہے کہ سارے مسلمان ایک ایجنڈا کے اوپر اکٹھے ہو گئے، وہ ہے غزہ کا ایجنڈا، کہ بھئی غزہ کی جو سپورٹ کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ یہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، شاید کبھی ہسٹری میں کوئی ایک آدھ بار ہوا ہو، میرا نہیں خیال، لیکن یہ سب سے ریئر موقع ہے۔ اور اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے سے گیم ساری پلٹ سکتی ہے، یعنی جس کو یہ ووٹ ڈالیں گے وہ جیتے گا۔ وہ کس طرح سے؟ ذرا کیملا ہارس کا سٹیٹمنٹ دیکھیے جو آج آیا ہے۔ I am going after Arab and Muslim American voters. This move comes amid frustration within the Arab and Muslim American communities over US support for Israel actions in Gaza. Votes from these communities could be crucial in battlegrounds states like Michigan where Kamala is supposed to visit next week. اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ کیملا ہارس کہہ رہی ہے کہ اب میں مسلم ووٹرز کی طرف جا رہی ہوں، ان سے اب بات کرنے اور ان سے ووٹ مانگنے۔ اس وقت جو ہے نا مقابلہ بہت نیک ٹو نیک چل رہا ہے، صرف 2-3-4% کی، کبھی 5% کی لیڈ ہے، یعنی کیملا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 3 سے 5% جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، وہ زیادہ پاپولر ہیں، اور ٹرمپ 3 سے 5% جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ یعنی یہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ ابھی ٹرمپ کی ڈیبیٹ ہونی ہے اور اس میں مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کیملا کا جو گراف ہے وہ مطلب نیچے بھی آ سکتا ہے 2-4%، مطلب ٹرمپ لیڈ کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جتنا نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے، اب اس میں ایک ایک ووٹ مانے رکھتا ہے، تو اگر ایک پوری کمیونٹی اکٹھی ہو جائے تو پھر یہ کتنا مانے رکھے گا؟ یعنی اگر 1 کروڑ ووٹ ہے مسلمانوں کا تو پھر وہ کتنا مانے رکھتا ہے؟ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے نا۔ تو اگر ایک پوری کمیونٹی جو 3rd بڑا ریلیجن ہے امریکہ کا، اگر وہ اکٹھی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پلڑے میں وہ ووٹ ڈالیں گے وہی جیتے گا۔ اچھا، اب یہ ہو کیسے رہا ہے؟ یعنی مسلمان ٹوٹل 1% ہے، امریکن جو ہے نا ریلیجن کا ٹوٹل 1% ہے مسلمانوں کی آبادی، لیکن فرق کیا ہے؟ ان کی اہمیت کیوں بڑھ گئی ہے؟
پہلا یہ کہ یہ اکٹھے ہو گئے. دوسری جو امپارٹنٹ بات ناظرین ہے وہ یہ باریکی سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جہاں پر یہ رہتے ہیں جن سٹیٹس میں، یعنی کہ 50 ریاستیں ہیں، تو جن ریاستوں میں مسلمان رہتے ہیں ان ریاستوں کی اہمیت ہے. وہاں پر 3 طرح کی ریاستیں ہیں. ایک جو ہیں وہ ریپبلکنز کی حمایتی ریاستیں ہیں، دوسری وہ ہیں جو ڈیموکریٹس کی حمایتی ریاستیں ہیں. بھئی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ریاستیں تو ڈیموکریٹس ہی کو ووٹ دیتی ہیں. جیسے پاکستان کی مثال ہے کہ بھئی یہ نون لیگ کا گڑھ ہے، یہ فلانا پی ٹی آئی کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ 15-20 ریاستیں جو ہیں یہ ڈیموکریٹس کی ہیں، یہ تو یہاں سے ڈیموکریٹس ہی جیتیں گے. یہ 15-20 جو ہیں یہ ریپبلکن کی ہیں، یہ وہاں سے وہی جیتیں گے. وہاں پر مقابلہ نہیں ہوتا، وہاں پر کلیئر ہوتا ہے کہ یہ اس پارٹی کی ہیں، یہ اس پر. تیسری طرح کی ناظرین جو سٹیٹس ہیں ان کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے امریکہ میں. یہ ان کی پولیٹیکل ٹرم ہے سوئنگ سٹیٹس. سوئنگ سٹیٹس ناظرین وہ سٹیٹس کہلائی جاتی ہیں جن میں مقابلہ سخت ہوتا ہے، جن میں یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ یہاں پر کون جیت سکتا ہے، یعنی وہاں پر نیک ٹو نیک. اصل جو بیٹل گراؤنڈ جو کہا جاتا ہے وہ سوئنگ سٹیٹس کو کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں کی یہ جو ساری آبادی ہے میکسیمم، یہ ان سوئنگ سٹیٹس کے اندر رہتی ہے جہاں پر اصل مقابلہ ہونا ہے. باقی تو دونوں میں طے ہے کہ ان کے اتنے ہیں ان کے اتنے ہیں. جہاں پر مقابلہ ہونا ہے وہاں پر یہ ساری مسلمان کمیونٹی ہے. تو جس کے پلڑے میں یہ جائیں گے وہ جیتے گا. تو اس لیے ان کی اہمیت وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو اب یہ بھی بہرحال ایک بہت بڑا پریشر تو ہوگا اگر مسلمان کیملا ہارس کے خلاف ٹرمپ کی طرف جاتے ہیں، تو کیملا ہارس کے اوپر پریشر ہوگا. گو کہ امریکہ کی پالیسی تو نہیں بدلی، لیکن الیکشن کا معاملہ ہے تو اس میں کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو ایران کے حوالے سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے. ایران کی نیوی کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا مشن لانچ کرنے جا رہی ہے، بلکہ کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے. ایرانز نیوی ٹو سون اناؤنس میجر مشن اچیومنٹ. ایرانین کمانڈر آف دا ایرانین نیوی اناؤنس دیٹ دا ایرانین نیوی ہیز اے میجر مشن دیٹ ول برنگ دیئر ایفرٹس ٹو اے کنکلوژن. ایک بہت بڑا آپریشن ہے جو وہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اب اس حوالے سے 2 چیزیں ایکسپرٹس بتا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایرانین نیوی ہے وہ بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے. اس سے پہلے ایرانین نیوی اپریل میں تل ابیب کے اوپر اٹیک کرنے کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کر چکی ہے. ٹھیک ہے، ایرانین نیوی اپریل کے اندر تل ابیب کو نشانہ بنانے کا جو ایکسرسائزز ہے وہ کر چکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایرانین نیوی ریڈ سی کے اندر بھی موجود ہے، تو وہ ریڈ سی سے بھی لانچ کر سکتے ہیں. اور وہ انہوں نے یہ تجربات کیے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے سمندر سے بھی میزائل جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ ایرانین نیوی وہ انڈین اوشن کے اندر اور عربین سی کے اندر اپنے فوٹ پرنٹس بڑھانے جا رہی ہے. یہ ایران کی اسلامک ریولوشن کے بعد سب سے بڑا جو ایک ان کا مقصد رہا ہے کہ امریکہ کو یہاں سے نکالنا. تو اب وہ انڈین اوشن کے اندر اور عربین سی کے اندر کچھ بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایرانین نیوی کلیئرلی تو کچھ نہیں بتا رہی، لیکن جو ایران سے ایکسپرٹس اور مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال دیکھیں گے کہ ایرانین نیوی کیا کرنے جا رہی ہے. اب ناظرین ویسٹ بینک کی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ میں جلدی آپ سے شیئر کرتا ہوں. ویسٹ بینک میں زبردست آپریشنز ہو رہے ہیں. اسپیشل فورسز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. القسام برگیڈ. Our fighters clashed with the special Israeli force at the entrance of Jenin camp, killing and wounding them. Our fighters also targeted 2 Israeli military vehicles. Al-Qassam fighters have engaged in violent clashes with occupation forces on all axes of the incursion into the city of Jenin. تمام axes کے اوپر. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ویسٹ بینک میں اسی طرح کے حملوں کی تفصیلات آ رہی ہیں جب اسرائیل بہت تکبر اور ایروگنس کے ساتھ غزہ میں اترا تھا اور سب کو یہی تھا کہ بھئی بہت جلد یہ غزہ کے اوپر قبضہ کر لے گا اور حماس کو شکست ہو جائے گی. لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کو بہت سارے سرپرائزز ملے. اس کی آرمی کے مرنے کی خبریں آئیں، اس کی گاڑیاں، اس کے ٹینکس کے تباہ ہونے کی خبریں آئیں، اور پھر غزہ اسرائیلی ٹینکوں کا سب سے بڑا قبرستان بنا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل نے سویلینز کو سب سے زیادہ وہاں پر ٹارگٹ کیا، شہید کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد کے اندر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایسا غم اور دکھ ہے جس کو ہم کبھی جو ہے وہ بھلا نہیں سکیں گے. لیکن عسکری سطح کے اوپر، جیتنے کی سطح کے اوپر، گریٹر اسرائیل بنانے کی سطح کے اوپر وہ بالکل فیل ہوا اور اس کو ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوا کہ اس کا جو قبضہ ہے وہ بھی اب خاتمے کے طرف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تو ویسٹ بینک میں کچھ ایسے سرپرائزز اس کو مل رہے ہیں، یعنی اس کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ ٹینکس تو ابھی ہیں نہیں، تو آرمڈ وہیکلز ان کے فوجی مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. اور ہر دن، ابھی تو یہ 48 گھنٹے سے بلکہ یہ 72 گھنٹے کے قریب ٹائم ہوا ہے، تو وہ سرپرائزز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو اسرائیل یہاں بھی ایروگنس کے ساتھ اترا ہے، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہاں بھی معاملہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ریزسٹنس کا یہ بیان تھا
کہ اسرائیل کو پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں کہ اس کا پالا جو ہے وہ کس کے ساتھ پڑا ہے. ہم بہت سارے سرپرائزز جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. تو یہ غزہ والی عسکری صورتحال یہاں پر بھی ہو رہی ہے. اچھا, اسی درمیان اسرائیلی جنرل کے دو بیانات دیکھیے. دا سچویشن ول گیٹ ورس ود دا آرمی ریمیننگ ان نیتزریم اینڈ فیلاڈیلفیا. یہ جو نتنیاہو نے پھڈا ڈالا ہوا ہے کہ یہاں بھی ہم آرمی رہے گی, یہاں بھی رہے گی, اس سے ہماری حالت اور بدتر ہو جائے گی. نتنیاہو ڈز ناٹ وانٹ دا وار ٹو اینڈ ارلی فار پولیٹیکل ریزنس. نتنیاہو جنگ بندی نہیں چاہتا کیونکہ یہ اس کے پولیٹیکل ریزنز ہیں, ناٹ لاجیکل اور زمینی حقائق کے مطابق بلکہ سیاسی. اچھا, اب جو زائنسٹ لیڈرز ہیں وہ اس وقت بہت غصے میں ہیں. ناظرین, میں آپ کو یاد کرواؤں کہ جب یہ کلونیل پروجیکٹ, یہ زائنسٹ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس وقت برطانوی فوج آ گئی تھی اور انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا. اب مرحلہ تھا مطلب ان کے مذہب کے لوگوں کو بسانا, فلسطین میں واپس بلانا, لیکن کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو آئے وہاں سے یورپ سے تھوڑی بہت تعداد, تو زائنسٹ لیڈر جو ہے وہ بہت غصے میں آئے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اور یہ ہمارے چیزوں کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے, یہ یہودی وہاں سے آ ہی نہیں رہے. پھر جب وہ ہولوکاسٹ ہوئی اور ہٹلر کی وجہ سے ان کو مجبوراً وہاں سے آنا پڑا. اب وہی فینومنا ہو رہا ہے, اب مطلب دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے کہ اب اسرائیلی واپس دوڑ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی زائنسٹ لیڈر جو ہے وہ بہت غصے میں ہیں کہ بھئی ہم نے اتنا کچھ کیا 75 سالوں میں, بلکہ 100 سال زیادہ, تو اب یہ واپس دوڑ رہے ہیں. اچھا ذرا دیکھیے, یہ فارمر ان کا پرائم منسٹر نفتالی بینٹ, یہ بہت ایک ظالم, یہ کہہ رہا ہے I have been hearing with the increasing frequency from Eilat to Metula a number of people who are thinking or have already decided to make a permanent move abroad اور ان سمپل ہیبریو, یعنی کہ بہت ساروں کے بارے میں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں سن رہا ہوں کہ یعنی میٹولا سے لے کر ایلات تک, کوئی خاص ایریا کے نہیں, میٹولا لیبنان کے بارڈر سے لے کر ایلات تک, یعنی پورے اسرائیل میں, تھرو آؤٹ دا اسرائیل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو ہیں اسرائیلی وہ بیرون ملک بھاگ رہے ہیں. میکنگ دیئر پرماننٹ موو ابراڈ, مستقل ریزیڈنسی جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں, یورپ میں جا کر لے رہے ہیں. اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ابراڈ ہو ہیو پوسٹ پون دیئر ریٹرن ٹو اسرائیل for the time being, technology specialists and academics as well. اسپیشل ڈاکٹرز, پروفیسرز, ٹیکنالوجی ایکسپرٹ, وہ جو ہیں یہاں سے لیو کر گئے ہیں, اور جو باہر تھے انہوں نے واپس آنے سے, جو مطلب آلریڈی باہر تھے انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے. When I hear about an Israeli who has left the country, I feel a stab in my heart. جب میں یہ سنتا ہوں کہ یہ اسرائیلی یہاں سے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو میرے سینے میں خنجر گھونپا جاتا ہے. مطلب مجھے ایسا ہی فیل ہوتا ہے, اتنا درد ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو. یہ جناب زائنسٹ لیڈر جو ہیں, یہ ان کی اس وقت حالت ہوئی پڑی ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو روک نہیں پا رہے, اور اس کے اوپر وہ پریشان بھی ہیں, ایموشنل بلیک میل بھی کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ تم یہاں سے دوڑ رہے ہو. اور پھر اسپیشلسٹ ٹیکنالوجیز جو ہیں, ایکسپرٹس اور پروفیسرز اور ڈاکٹرز, ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. تو یہ جو جنگ لمبا چلے گی, یہاں سے تعداد بڑھتی چلی جائے گی. تو اصل گیم دیکھیں, فوج کا آکوپائی کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. یہاں تو انہوں نے پورا ملک بسایا نا, تو اگر یہ واپس بھاگ جاتے ہیں تو ملک کیسے چلے گا؟ ملک تو آبادی کے ساتھ ہوتا ہے نا. فوج جتنا بھی لمبا عرصہ رکھ لے, وہ فوج کا یعنی برِ صغیر میں برٹشرز آئے, یہ سب کو پتا تھا ایک دن انہوں نے چلے جانا ہے, اور نہ ان کی کوئی رہنے کی انٹینشنز تھی. انہوں نے ایک خاص وقت تک وہ رہے, وہاں کے وسائل لوٹے اور چلے گئے. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک باقاعدہ ملک بسایا گیا ہو کہ ایک بر اعظم سے اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کر دوسرے بر اعظم بسایا گیا. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. تو اس لیے اب جو واپس اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر کیسے چلے گا نظام؟ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. اب میں وائڈر اسکیل کے اوپر 2-3 خبریں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو ناظرین, خبر یہ ہے کہ سب سے پہلی بڑی خبر کہ جناب علی, چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا میں جو امریکہ کے بیگڈ اور اسرائیل کے ان سب کے بیگڈ جو اسپائی نیٹ ورک ہے وہ پکڑے گئے ہیں. اور جس طرح پکڑے گئے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے اور پوری فلمی کہانی ہے. وہ کس طرح سے کہ ناظرین, ساؤتھ کوریا کے ایک ٹاپ ڈیفنس آفیشل نے جو ہے نا مطلب پیسے لے کر معلومات جو ہیں وہ دیں نارتھ کوریا کو یا چائنا کو, ٹھیک ہے, اور گیمنگ ایپ کے تھرو یہ معلومات بھیجی. اسی درمیان کیا ہوا, اچھا یہ مطلب ادھر ساؤتھ کوریا کو, امریکہ کو نہیں پتا کہ نام چلے گئے, لسٹ چلی گئی ہے. ساؤتھ کوریا کے ہیکرز روٹین میں اپنی کاروائیاں کر رہے تھے, جیسے ہر ملک دوسرے ملک کے اوپر اس وقت لگا ہوا ہے. جنگ نہیں بھی چل رہی ہوتی اس وقت بھی سائبر کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں تمام ملک ایک دوسرے کے خلاف. اس وقت سب سے بڑی وارفیئر جو سائبر وارفیئر ہے. تو ساؤتھ کوریا کے ہیکر جو ہیں وہ روٹین کی کاروائیاں کر رہے تھے نارتھ کوریا کے اوپر, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک کمپیوٹر ہیک کیا, ان کی انٹیلیجنس کا ایک سب سے امپورٹنٹ کمپیوٹر. تو ان کو وہاں پر اپنے ایجنٹس کی لسٹ مل گئی.
تو ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ کام ہو چکا ہے، تو پھر اب انہوں نے فوری اپنے ایجنٹس کو واپس بلایا ہے. لیکن اب وہ مطلب یہ نیو یارک ٹائم کی ابھی بھی خبر آئی ہے، اب وہ مطلب لسٹ پہنچ گئی تھی تو ظاہری بات انہوں نے ممکن ہے پکڑ لی ہوں ان کے بہت سارے ایجنٹس، اور رشیا میں بھی، چائنا میں بھی اور نارتھ کوریا میں بھی. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واپس بلا سکیں گے یا ان کے پکڑے گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ عجیب و غریب کام ہوا ہے. جرمنی میں ڈیفینس انڈسٹری کے اوپر دھماکہ ہوا ہے جہاں پر یوکرین کے لیے اسلحہ بنایا جا رہا تھا. زیلنسکی نے اپنا جو ایئر فورس کمانڈر ہے اس کو جناب فائر کر دیا، یعنی کہ نکال دیا ہے، کیونکہ F-16 طیارہ جو آیا ہی تھا اور اس کو تباہ کر دیا رشیا نے، تو اس غصے میں اس نے نکال دیا. کیونکہ اب یورپ کہہ رہا ہے جی ہم تو نہیں دے رہے مزید، کہ بھائی اتنی مشکلوں سے دیے تھے، اب تمہیں تو چلانے نہیں آتے اور باقی دیں گے، تو رشیا یہی حال کرے گا. تو بہرحال یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.